الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطروں سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں، ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے۔ تو جناب ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں، کیونکہ آج جانثاران امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں جو کردار ہے انتہائی اہم ترین موضوع ہے صاحب، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ایک بات تو ناظرین طے ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی مشن اس وقت تک کامیابی کے منازل طے کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس مشن میں اخلاص نہ ہو۔ پھر اس مشن سے جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، اس مشن سے جب تک وہ شدید مخلص نہ ہو وہ کامیاب نہ ہوگا۔ بڑی بڑی تحریک ہے صرف اس وجہ سے ذہن میں رکھیے گا ناکام ہوئی کہ اس تحریک کے علمبردار یا اس تحریک کے جو فالوورز ہیں، اس کے جو پیروکار ہیں، اس تحریک کے مخلص نہ تھے۔ کبھی لیڈرشپ مخلص ہے تو پیروکار مخلص نہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیروکار مخلص ہے تو لیڈرشپ مخلص نہیں، یعنی مفادات یا مصلحتوں کی گھاٹیوں میں جو ہیں وہ غرق ہو جایا کرتے ہیں۔ مگر تاریخ بتاتی ہے صاحب کہ جب اخلاص کا چولا پہنا ہو، مشن میں شفافیت ہو، اور منزل پہ بنیادی طور پر یعنی فوکسڈ ہو منزل، تو جہاں لیڈرشپ سے لے کر ایک عام پیروکار تک اخلاص کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھلے ہوں، تو پھر چند نفوس پر مبنی تحریک بھی انقلاب بپا کر سکتی ہے، جس کی مثال پھر مثالوں میں نہیں ملتی۔ کربلا ناظرین ایسی ہی ایک تحریک کا نام ہے، کربلا تاریخ کی ایک ایسی کسوٹی کا نام ہے جہاں رہنما سے لے کر قربانیوں کی صف میں کھڑا آخری پیروکار بھی، جہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے لے کر ان کے بھائی جناب عباس علمدار علیہ السلام تک، اور عباس علمدار علیہ السلام سے لے کر ننھے علی اصغر علیہ السلام تک، اور پھر اصحاب باوفا میں حبیب ابن مظاہر سے لے کر مسلم بن اوزجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور مسلم بن اوزجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سعد بن عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور سعد بن عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ایک لمحے میں دوزخ سے دور ہو کر جنت کا فیصلہ کرنے والے حر علیہ السلام اور ان کے گھرانے تک، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب ایثار و قربانی و وفاداری و جانثاری کی وہ عظیم الشان مثالیں پیش کرتے ہیں ناظرین کہ رہتی دنیا تک زمین و آسمان ان اصحاب پر نازا نظر آتی ہے کہ تاریخ کے سینے پر حضرت حر علیہ السلام کے ادب کے صدقے ناظرین ان کا مقدر چمکنا کیسا چمکنا تھا صاحب کہ جو دوزخ کی طرف چلتے چلتے جنت کے خریدار بن گئے، اور تاریخ کے سینے پر اور ادب کی کتاب میں حضرت حر علیہ السلام کے جملے آج بھی رقم ہیں کہ یہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے، یہ اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، یعنی میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا جائے۔ پھر وہ رات گواہ ناظرین جو وفاؤں کی روشن ترین رات تھی کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے باوفا ساتھیوں کو جمع کر کے خطبہ دیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر تکلیف میں اس کی رضا پر راضی رہنے کا باقاعدہ اظہار کرتے ہیں کہ اہل بیت نبوت کے مقام اور قرآن کے جو علم ہے جو ان کو عطا ہوا اللہ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں، پھر اس بات کا کھل کے اظہار کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے بہتر اور وفادار نہیں پاتا، پھر ان کو ایسے کٹھن حالات میں موقع دیا کہ یعنی جس کے بارے میں کبھی لیڈرشپ تصور نہیں کر سکتی، لیکن امام نے فرمایا کہ وہ آزاد ہیں، جہاں چاہیں چلے جائیں اور قربان ہو جائیں صاحب اصحاب
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر کہ جیسے بدر والوں نے اپنے آقا سے وعدہ نبھایا تھا اور وہ وعدہ سچ کر دکھایا تھا، ایسے ہی کربلا والوں نے بھی اپنے آقا سے وعدہ کیا اور وہ وعدہ سچ کر کے دکھایا۔ ناظرین کرام ذرا تصور تو کیجئے صاحب کہ تصوری الفاظ کے پیران سے باہر ہے کہ کیا قیامت خیزیاں تھی صاحب کہ سامنے ہزاروں کا لشکر موجود ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس بات پر راضی ہیں کہ جو چاہنا چاہے وہ چلا جائے، اندھیرا ہے میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ ایک ایک فداکار کی آواز گونجی اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی وفا کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے کہ کئی فداکاروں کی آوازیں جو ہیں وہ مختلف انداز سے ہیں، لیکن دو آوازیں میں آپ کے سامنے آخر میں رکھ دیتا ہوں کہ حضرت مسلم بن اوزع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ خدا کی قسم ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینے میں ٹوٹ جائے، اور تلوار چلاؤں گا یہاں تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ سکے، ہتھیار نہ ہوں گے تو پتھر مار مار کے دشمن سے لڑوں گا، اس طرح سے اپنی جان آپ پر نشاور کر دوں گا۔ اور زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ 1000 بار قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، میں تیار ہوں، مگر آپ کو اور آپ کے جوانوں کو میں بچانا چاہتا ہوں، یا اللہ آپ کو بچا لے، آپ کے جوانوں کو بچا لے۔ پھر ناظرین کرام تاریخ نے دیکھا صاحب کہ شہزادہ رسول نے سب کچھ قربان کر دیا، اور شہزادہ رسول کے جو رفقا اور ساتھی ہیں انہوں نے بھی سب کچھ قربان کر دیا۔ پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ 72 نفوس قدسیہ کی صاحب عجیب شان ہے۔ قافلہ حسینی میں موجود اصحاب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا میرا خیال ہے سب سے پہلے جو ایک اجمالی تعارف ہے وہ آپ بیان فرمائیں، کیونکہ یہ تعارف تو کیا یہی وہ ہدیہ اور خراج تحسین ہوگا جو ان کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں گے۔ تعداد کیا تھی یہ بتائیے، اور قافلہ حسینی میں جو شمولیت ہوئی ان اصحاب کی وہ کیسے ہوئی؟ آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، تیار کیے گئے ہو۔ ضرورت اور لازمی امر یہ ہے کہ اچھائی پر خود بھی عمل کرو جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اور اس کا آگے حکم بھی دو، اور جو اللہ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے امور ممنوعہ سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ بالکل ٹھیک۔ یہ وہ بنیادی مقصد ہے جو مقصد امام حسین علیہ السلام ہے، اور اسی مقصد کو لے کر حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے آخری خطبہ دیتے ہوئے چلے ہیں کہ میں تامرون بالمعروف یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ کی حلال کی گئی چیزوں کو، اچھائیوں کو بیان کروں گا، اور اللہ کی منع کی گئی چیزوں سے بچنے کی تاکید کروں گا۔ درست۔ تمام کسی بھی، جیسے بہت ہی اہم آپ کا نقطہ انٹرو کا بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، کہ کسی بھی کاز پر جمے رہنے کے لیے اس کاز کا جو ہے اس کے ساتھ اخلاص کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی صداقت کا یقین ہو۔ یقیناً۔ تو یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے پاس دو ایسی چیزیں تھیں جو ان کے استقلال اور ثابت قدمی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک تو بے مثل قیادت تھی کہ انہیں یہ یقین کامل تھا کہ یہ فرزند رسول ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، ہم کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اس دنیا کے بھی جو بادشاہ ہیں اور کائنات کے اور آخری اخروی کائنات کے بھی جو بادشاہ ہیں، ہم ان کی غلامی میں، ان کی معیت میں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کا نظریہ جو ہے وہ مبنی برحق و صداقت ہے، قرآن کے مطابق ہے، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو استقلال کا سبب بنتی ہیں، اور ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آتی۔ تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام یقیناً ان کی قسمت پر تو عرش اس دن سے ناز کر رہا ہے اور ہمیشہ تک کرتا رہے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی ایک جداگانہ شان ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بچپن سے اتنی وابستگی اور پیار ہے کہ والد بزرگوار کے ساتھ کوفہ آئے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام جہاں سے گزرتے ہیں ان کے قدمین کی خاک اٹھاتے ہیں اور اپنے سر میں ڈالتے ہیں۔ اللہ، قبیلہ بنو اسد؟ جی بنو اسد۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ میں اس بچے کی بھی اور اس کے والدین کی بھی بخشش کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب یہاں ایک
چھوٹا سا نقطہ عرض کر کے موضوع پہ پھر آتے ہیں کہ والدین کی بخشش، بچے کا تو عمل ہے، والدین کی بخشش کی آقا ضمانت کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اس بچے کو سکھایا کہ حسین کون ہے، حسین کا احترام کیسے کرنا ہے، اس کی ضمانت کی، ان والدین کی ضمانت کی بھی آقا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو بھی تربیت کرو اور ان کو سکھاؤ حسین پاک کا ادب، حسین پاک کی محبت، حسین پاک کا حق و صداقت کا علمبردار ہونا، اس بات کو اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ان کو خط لکھ کر، یعنی یہ واحد اصحاب امام حسین علیہ السلام میں واحد شخصیت ہیں جن کو سرکار نے کربلا میں یاد کیا ہے، اور یہ یاد کیا ہے کہ میں بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ازواج اور بچوں کے ساتھ کربلا میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ اس خط سے میری کیفیت ایسی ہو رہی ہے کہ یہ کوئی پچھلے وعدے تھے کہ جب آپ آئیں تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا، اس وعدے کو نبھایا گیا تھا۔ خط کا مضمون واضح کر رہا ہے۔ تو پھر حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، قبیلہ بنو اسد عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، عرب میں کئی جگہ آباد تھا، تو کوفہ میں آپ اس کے سردار تھے، اور قبیلہ بنو اسد کربلا کے نواح میں بھی آباد تھا۔ اور ایک جملے میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ تدفین شہداء میں ظاہری طور پر حضرت قبیلہ بنو اسد جو ہے وہ شامل ہے۔ جی اصل تو انہوں نے کردار، بلکہ ایک اور جملہ میں آپ کی اجازت سے عرض کروں، جب وہ عبید اللہ ابن زیاد نے ملعون نے جب وہ قبضہ کر لیا تھا پل کے اوپر باقاعدہ اور تمام لشکروں کو جمع کر، تو قبیلہ بنو اسد جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرنے آئے تھے وہاں۔ بہت مضبوط قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور حضرت حبیب بن مظاہر کی وجہ سے تو پھر اور خدمات ان کی زیادہ ہیں۔ دوسری شخصیت میں ایک بہت اہم ہے جن کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے، وہ کون؟ وہ ہیں حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی ہیں، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کا نام کا کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، حضرت انس بن مالک جو روایات حدیث میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں وہ مدینہ منورہ میں ہیں۔ یہ حضرت انس بن حارث ہیں، یہ کوفہ کے صحابی، کوفہ کے صحابی۔ یہ آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپنے میں پیار کر رہے تھے، اور پیار کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا یہ میرا چھوٹا نواسا شہید ہوگا، جو اس کو پائے اس کی مدد کو پہنچے۔ تو یہ پابندیوں سے گزرتے ہوئے نکلتے ہوئے کوفہ میں پہنچے۔ اور پھر تیسری شخصیت نامور، جو 2-3 نام آپ نے لیے، حضرت مسلم بن اوسجہ ہیں، حضرت زہیر بن عقین ہیں، اور حضرت ہر جن کا وقت جو ہے وہ جاگتا ہے۔ اور ایک جملہ عرض کر کے جناب حضرت ہر کا نصیب جو ہے وہ احترام سیدہ نے جگایا ہے، احترام سیدہ کا پیغام ہے۔ حضرت ہر کے عمل میں کبھی بھی اس بات کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں لایا ہے وہ احترام سیدہ ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بلکہ میں آپ کی اجازت سے عرض کروں کہ 2 نام میری نگاہوں سے بھی گزرے ڈاکٹر صاحب، ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ام وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میاں بیوی۔ اور یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنے آئے تھے جب یہ مطلب وہاں پر ان کو پتہ چلا۔ اور یہ دونوں وہ شخصیات ہیں کہ جب حبیب ابن مظاہر کو اور ایک اور جب صاحب جو تھے اصحاب مطلب امام علی مقام میں، جب وہ کودے ہیں میدان میں یعنی جانے لگے، تو امام علی مقام منع فرما رہے تھے ان دونوں کو ابتدا میں، تو حضرت عبداللہ پہلے کودیں۔ تو سب سے پہلے جو کہہ لیجئے کہ امام علی مقام کی طرف سے جنہوں نے یزیدی لشکر کے اوپر جو ہے وار کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ہیں، اور ام وہب جو ہے باہر کھڑی ہوئی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہی تھی، تو امام نے ان کو اندر بھیجا کہ یہ مستورات کا کام نہیں ہے۔ اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ظاہر ہے اصحاب کی جو وفائیں ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم ان کو الفاظ میں پرو نہیں سکتے، لیکن کمال یہ صاحب کہ مشن حسینی سے جو کمٹمنٹ کا حق ادا کیا ہے، آئیے ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ جہاں ہمیں امام پاک کی قربانی کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، وہاں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں امام پاک کے رفقا کی جو کمٹمنٹ ہے، ان کی جو استقامت ہے وہ بھی ہمارے سامنے لا جناب اس استقامت کا ذکر کرتے ہوئے علامہ نے بڑا خوبصورت انداز سے لکھا ہے کہ دشمنہ چوں ریگ صحرا لا تعد دوستان او با یزدہ ہم عدد، کہ کربلا کے میدان میں امام پاک کے دشمن اتنے تھے جتنے ریت کے ذرے ہوتے ہیں، اللہ، اور آپ کے رفقا اتنے ہی تھے جتنے حرف یزدہ کے عدد ہے، یعنی 72۔ آئے ہائے 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 عزم او چکو سارا استوار پائیدارو تند سیرو کامگار۔ اللہ، امام پاک کا عزم، آپ کے رفقا کا عزم پہاڑوں کی طرح استوار تھا۔ اللہ اللہ،
اور اس کو کوئی ڈگمگا نہ سکا، اس کو کوئی ہلا نہ سکا۔ یہ جو سفر ہے بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں جنید صاحب، آپ اس استقامت کا اس سے اندازہ کریں کہ جب اس آخری دن سے پہلے امام پاک نے سب کو اجازت دی جانے جناب بڑی امپورٹنٹ بات کر سب نے اجازت دی جانے کی، تو اس وقت کیا رسپانس تھا امام پاک کا رفقا؟ یہ شب عاشور کا منظرنامہ ہے۔ بالکل، کیا رسپانس تھا؟ سب کو پتہ تھا کل کیا ہونا ہے اور کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ جی جی، اور اس کا یہ ساری کی سارا جو ہمارا سفر ہے یہ کنکلوڈ کس چیز پہ جا کے صحیح بتائیے، وہ تو کمال مطلب وہاں پہ دو شخصیات نے جو رسپونڈ کیا، حضرت عباس علمدار نے آپ کے رفقا کی طرف سے، سب سے پہلے، اور حضرت مسلم بن اوسجہ نے آپ کے رفقا کی طرف سے جو صحابی رسول یعنی حضرت عباس علمدار نے جو ہے بنو ہاشم کی طرف سے، بنو ہاشم کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، اہل بیت کی ٹھیک طرف سے، اور مسلم بن اوسجہ جو صحابی تھے انہوں نے آپ کے رفقا کی طرف سے کہ امام پاک ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں ہزاروں مرتبہ جلایا جائے، زندگی بھر جلایا جائے، پھر تکلیفیں دی جائیں، جتنے بھی اذیتیں دی جائیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ذرا یاد کریں بیعت عقبہ ثانیہ کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے آنے والے انصار کے ساتھ ان کی بیعت لے رہے تھے جی، اور مدینہ پاک ہجرت کا فیصلہ ہو رہا تھا، جی، تو اس وقت جس وقت آپ نے فرمایا کہ آپ سوچ لو کہ اس کا یہ آگے مشکلات درپیش ہوں گی، جی، ایک ان کے رفقا میں سے ایک صحابی نے کہا کہ یہ جو سفر ہے آپ وسلم کو جو آپ لے کے جا رہے ہیں، جی، آپ سرخ و سفید کے ساتھ دنیا کے سرخ و سفید کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اب جو رسپانس دیا صحابہ نے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کی حفاظت اپنی عورتوں کی طرح کریں گے، اپنی عزت کی طرح کریں گے، ہم سمندروں میں، خشکیوں میں، ہر جگہ آپ کے لیے لڑیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدر کے موقع پہ، ہاں یہ بدر کا موقع بھی آپ بدر کے موقع ہم کبھی دشمنوں کو آپ تک نہیں آنے دیں گے، یعنی وہ ایک فیضان آپ کو کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ استقامت، وہ کمٹمنٹ جو صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ تھی، اس کی برکت اور اس کا عکس آپ کو امام پاک رفقا کے اندر نظر آتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں، اور اس بات کو کھولیں، آپ اس بات کو تھوڑا سا اور یوں کھولیں کہ یہ شب عاشور اصحاب باوفا نے جس انداز سے برملا ببانگ دہل اپنی وفاداریوں کو ظاہر اظہار کیا ہے، پہلے تو یہ کہ لیڈرشپ نے بنیادی طور پہ جو یوں کہہ لیجیے کہ ٹرانسپیرنسی کا ثبوت دیا ہے، کہ بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے خون کے دشمن ہیں، تم چاہو تو تمہارے لیے جو ہے وہ راہ ہے، چلے جاؤ، میں تم سے پوچھوں گا نہیں۔ ایک تو لیڈرشپ کی پہلے بات کریں، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یکے بعد دیگرے جس محبت کا اظہار اور جس عقیدت کا اظہار کیا، وہ عقیدت پائے تکمیل تک پہنچائی بھی ہے، یہ بھی کمال بات ہے۔ دیکھیں جنید صاحب، بات یہ ہے کہ اثر تو انجن کا ہی ریل گاڑی پہ پڑتا ہے نا، ڈبے کتنی اچھے کیوں نہ ہوں، انجن اگر ماٹھا ہو تو گاڑی نے کہاں جانا ہے؟ گاڑی نے کہیں نہیں جانا، اس نے وہیں رکے رہنا۔ جو لیڈرشپ ہے اسی ہی کی تو طاقت اور انرجی نے آگے جانا ہے۔ واہ، پورے سفر کربلا میں دیکھیں امام پاک کے سامنے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور شریعت کی پاسداری اور شریعت کا غالب کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ آپ سوچیں وہ حج کے موقع پہ حرمین سے نکلتے کیوں؟ وہاں بیٹھنا چاہیے تھا، بالکل صحیح، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تھا، اپنی فورس بنانی چاہیے تھی، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تھرو آؤٹ آپ کے عمل کی برکتیں تھیں۔ ابھی حر کا ذکر ہوا کہ حر کو کس نے نجات دی؟ سیدہ کائنات کے احترام نے۔ میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا، جس وقت حر کا لشکر آیا امام پاک کے سامنے آیا تو وہ پیاس سے اس کا کیا حال تھا؟ بالکل صحیح، امام پاک نے فرمایا پہلے ان کو پانی پلاؤ، حتیٰ کہ پانی ان کے گھوڑوں کی سموں پہ ڈالو، وہ بھی پگڑ رہی تھی، اتنی گرمی اور اتنی شدت تھی موسم کی۔ بالکل ایسا، یہ وہ پانی نہیں تھا، یہ آب حیات تھا، واہ، یہ آب شفا تھا، جسے پیتے ہی حر کا من بدل گیا۔ بالکل ٹھیک، یہ حسن سلوک تھا امام پاک، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی امام پاک نے تھرو آؤٹ اپنی کمٹمنٹ سے، اپنی ٹرانسپیرنسی سے، اپنی اخلاقیات سے اور اپنی بے نفسی سے نہ صرف اپنے وابستگان کی کمٹمنٹ کو اٹوٹ کر دیا بلکہ رہتی دنیا کے لیے ایک میسج چھوڑ دیا کہ لیڈرشپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ واہ، اور آپ یہ دیکھیے کہ لیڈرشپ جب ایسی ہوتی ہے تو پھر الٹیمیٹ ہمیں رزلٹ کیا نظر آتا ہے کہ وہی بات ہے کہ شب عاشور گزرتی ہے اور جب 10 محرم الحرام آتی ہے اور صبح جب علی اکبر علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا اذان دیتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ تمام حجت کے بعد فائنلی میدان میں سب سے پہلے اصحاب باوفا اترتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، اس میں کہ ہاشمی چاند محفوظ رہیں۔ ایک جملے کا میں اضافہ کروں گا، بھی آپ نے عبداللہ ابن عمر الکلبی کا ذکر کیا کہ وہ پہلے شہید ہیں، ان کی بیوی پہلی خاتون شہیدہ ہیں، ام وہب، کیونکہ جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو وہ میدان جنگ میں چلے گئی اپنے شوہر کی لاش کو دیکھنے کے لیے،
تو ان کو گرز مارا گیا اور وہ سر پہ، تو وہیں وہ شہید ہو گئے۔ گویا پہلا مرد شہید بھی آپ کے رفقا میں سے ہے، اللہ، پہلی خاتون شہیدہ بھی آپ کی رفقا میں۔ اور آپ کمال دیکھیں وہ جس دلیری کے ساتھ کودی تھی میدان کے اندر اپنے شوہر کے حضرت عبداللہ کے ساتھ، مطلب وہ دیدنی ہے۔ اچھا اب ذرا بتائیے پروفیسر، اب جو اس میں بڑی ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ چونکہ ذکر بار بار ہوا، اور یہ تو ممکن کربلا حضرت حر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی، حضرت حر علیہ السلام کا ذکر تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ جب بات ادب سیدہ کائنات کی آ جائے تو ہر وہ ذرہ جو ادب کے اندر جو ہے وہ جھکا ہوا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے ماتاب ہے، آفتاب ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ حضرت حر علیہ السلام ظاہر ہے اپنے گھرانے کے ساتھ جس انداز سے پلٹے صاحب، وہ ایک تاریخ کا بڑا ایک خوبصورت و کمال واقعہ ہے۔ پہلے تو بتائیے کہ امام علی مقام کے غلاموں میں کیسے شامل ہوئے، پھر شہادت کا جام نوش کیا، اور وہی بات ہے کہ یہاں پہ بھی ایک بات تاریخی حوالے سے ضرور آپ نے بتانی ہے کہ جو سب سے پہلے یوں کہیے کہ اپنا جو ڈیبیٹ ہوئی ہے یا مٹ بھیڑ ہوئی ہے ابن سعد کے ساتھ، ہمارے ابن سعد کے ساتھ، وہ حضرت حر علیہ السلام نے فرمائی تھی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، حضرت پیر نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مرتے ہیں لوگ کس طرح زہرا کے چاند پر، آہا، مرتے ہیں لوگ کس طرح زہرا کے چاند پر، دکھلا دیا یہ حر نے مر کے سامنے، اللہ، حالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کا نام ہے جنہوں نے زمانے کو یہ پیغام دیا کہ انسان اگر اپنی سوچ اور فکر کو درست کر لے تو نار سے نور کا سفر صرف 2 قدم کا ہے۔ یہ جملہ دوبارہ ادا کر دیں، کیا حضرت حر اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے زمانے کو پیغام دیا کہ اپنی سوچ اور فکر کو اگر بندہ درست کر لے تو نار سے نور کا سفر صرف 2 قدم کا ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے جی، کیا پھر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے زمانے کو یہ پیغام بھی دیا کہ جو ادب اہل بیت اطہار کا وہ جنت کا راہی بنا دیتا ہے۔ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ سیدہ کائنات کی شان میں کس طرح انہوں نے ان کی دل کی کیفیات کو بدل دیا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سامنا ہے وہ امام علی مقام سے ذی حشم کے مقام پہ ہوا، اور یہ پہلی مرتبہ آپ کے قافلے کو روکا گیا اور آپ سے سوال ہوا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ امام علی مقام نے کوفہ والوں کے خطوط حضرت حر کے سامنے رکھے، آپ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ میں ان خطوط کو نہیں جانتا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا میرے جو آنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان خطوط کے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر میرے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ جب وہ بلا رہے تھے تو میں کیوں نہیں آیا، تو میں ان خطوط کی بنیاد پر آیا۔ حضرت حر نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ قادسیہ کا راستہ اختیار کریں۔ حضرت امام علی مقام قادسیہ کے راستے کی طرف چلے۔ اب عجیب منظر یہ ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو امام علی مقام ان سے فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا آپ اپنی امامت سے تو مجھے محروم نہ کریں، میں آیا یزید کی طرف سے ہوں، لیکن نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، آپ کی امامت میں پڑھوں گا۔ یہ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابن زیاد نے آ کر اس قافلے کو روکا۔ ابن زیاد وہ شخص ہے کہ جس وقت جنگ کی تیاریاں شروع ہوئی تو حضرت حر کا اس سے مکالمہ ہوا، اور حضرت حر نے ابن زیاد سے کیا کہا، فرمایا کہ تم پر اللہ کی مار ہو، تم اس شخص سے لڑنا چاہتے ہو جو نواس رسول ہیں، جگر گوش بطول ہیں، دل بند علی المرتضیٰ ہیں، جو نبوت کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں۔ ابن سعد کی بات میں ذرا کنفیوز ہو رہا تھا، میں بہت دیر سے میں سوچ رہا تھا کہ وہ آپ کے کیوں سے میں سمجھ بھی گیا، وہ ابن سعد تھے۔ ابن سعد کے ساتھ گفتگو ہوئی کہ تم پہ اللہ کی مار ہو، تم ایسے شخص کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہو کہ جو جگر گوشے بطول ہے، دل بند علی المرتضیٰ ہیں، نبوت کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جن کے لیے آقا کریم نے سجدوں کو طویل کیا، ممبر کو چھوڑا۔ حضرت حر سوچ و وچار کرتے رہے، آل بیت کی محبت کا جو چراغ تھا وہ روشن تھا، یہاں تک کہ 10 محرم کی رات آتی ہے، امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوں، لیکن میں جہنم میں ہرگز نہیں جانا چاہتا اور جنت کو ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتا، تو آپ میری خطا کو معاف کر دیں، آپ مجھے قبول فرمائیں۔ لجپالوں کا چونکہ گھرانہ تھا اور کریموں کی نسل تھی، آپ نے فرمایا خطا تو تمہاری اللہ معاف فرمائے گا، اور سینے سے لگا کر فرمایا کہ میں تمہیں قبول کرتا ہوں۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں تھا جوش پہ شبیر کا دریائے سخاوت، تھا جوش پہ شبیر کا دریائے سخاوت، گستاخی خنجر کا نہ شکوہ تھا نہ گلا تھا، یہ کہتے ہوئے حر کی خطا بخش دی شاہ نے، جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا۔ اچھا اس میں پروفیسر ایک اور ذرا نظر فرمائیں آپ ذرا، ایک تو روایت یہ ملتی ہے جیسا آپ نے بتایا شب عاشور، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جس وقت میدان جنگ باقاعدہ مطلب جو ہے بپا ہوا ہے
تو جب عمر بن سعد نے پہلا تیر چلانا چاہا اور یہ کہہ کہ گوارن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو آپ نے ریٹیلیٹ حضرت حر علیہ السلام نے کیا اور وہاں انہوں نے پوچھا کہ تم ان پر تیر چلا رہے ہو، مطلب خانوادہ رسول پہ، اور یہاں سے آپ پلٹے تھے۔ میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ آپ کس وقت لشکر حسینی میں شامل ہو رہے ہیں اور کس وقت قافلہ حسینی میں شامل ہو رہے ہیں، جب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ سامنے موت ہے، سامنے بھوک ہے، سامنے پیاس ہے، غریب الوطنی ہے، افرادی قوت کی کمی ہے، ہتھیاروں کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت حور نے اس وقت یزید کا قافلہ چھوڑ کر لشکر حسینی میں شامل ہوئے، عین اس وقت کہ جب بالکل موت سامنے نظر آ رہی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت حور جانتے تھے ایمان غالب رہے گا، طغیان مغلوب ہو جائے گا، عمل صالح جیتے گا، فسق و فجور ہار جائے گا۔ آپ جانتے تھے حق باقی رہے گا، باطل فنا ہو جائے گا، صبر بامراد ہوگا، جبر نامراد ہو جائے گا، حسین زندہ رہے گا، یزید مر جائے گا، حسینیت زندہ رہے گی، یزیدیت مر جائے گی۔ حضرت حور نہ صرف شریک ہوئے بلکہ جب 23 رفقا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تو پھر حضرت حور امام علی مقام کی اجازت سے میدان کربلا میں آئے، آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور وہاں وہ منظر ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ چند یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے دوبارہ امام علی مقام کے پاس آئے کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی تو ہے نا؟ فرمایا بالکل تم سے راضی ہے۔ دوبارہ گئے، جام شہادت نوش کیا، آپ کے بعد آپ کے صاحبزادگان نے جام شہادت نوش کیا، اس کے بعد آپ کے غلام نے جام شہادت نوش کیا، اور امت کو یہ پیغام دیا جنتی کل بھی وہی تھا جو حسینی صفوں میں کھڑا ہے، آج بھی وہی کہلائے گا جو حسینی صفوں میں کھڑا ہے، اور قیامت تک جنتی وہی ہیں جو حسینی صفوں میں نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ نثاران امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو کربلا میں کردار ہے، یقیناً وہ الفاظ میں تو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن اس تذکرے کو کر کے آج صرف آپ تک وہ بات پہنچانا چاہتے ہیں صاحب کہ ایک تو یہ کہ لیڈر جو ہے اس کو اپنی کمٹمنٹ سے اور اپنے جو اس کا نظریہ ہے اس کے ساتھ بڑا فوکسڈ ہونا چاہیے، بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس کے جو پیروکار ہیں ان کی کمٹمنٹ بھی اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ بہت ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے۔ آئیے ذرا اجمالی شہادتوں کا جو معاملہ ہے ذرا وہ بیان کیجیے۔ بہت ہی خوبصورت اب تک کی گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت میرے تمام احباب کو، رفقا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہی ایک صورت ہے جو آج ہم جس طرح ان کے پیغام حق کو زیادہ سے زیادہ عام کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک کو اللہ رب العزت نے جو بے مثل شان عطا فرمائی ہے، اس حوالہ سے آپ کی قیادت کا ایک خاص پہلو جو یہاں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ہم سب اس بات پر پوری ملت اسلامیہ متفق ہے کہ قربانی حسین سے ہی دین بچا ہے، یقیناً، یعنی رفقا کی قربانیاں بھی اسی ضمن میں ہیں۔ دین بچا ہے تو یہ اس وجہ سے بچا ہے۔ اب جب دین بچا ہے اور خون رفقائے امام حسین اور خون اہل بیت اور خون نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دیکھیے بڑا ایک آج کا ایک سادہ سا مسئلہ ہے، میں اسے کہتا ذہنوں میں تازہ کرتا ہوں، سمجھیے گا کہ جب بھی کوئی جاں بلب مریض ہو جائے جس کو کوئی دوائی میڈیسن کام نہ دے، ڈاکٹر اسے کہیں کہ اسے بلڈ لگانا ضروری ہوتا ہے، تو اس کا جو ایک بہترین فزیشین ہوتا ہے وہ پہلے بلڈ گروپ میچ کرتا ہے ایسے کہ کیا یہ بلڈ اس کو میچ کرے گا، اگر کراس میچ میں وہ پورا اترتا ہے تب وہ بلڈ لگایا جاتا ہے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام سے کوئی ایک گیا کیوں نہیں، یہ سارے لائے ہی ٹیسٹ کر کے گئے تھے کہ ان میں سے کوئی واپس جانے والا ہے ہی نہیں، ان سب کا خون اسلام کی بقا کے لیے۔ اللہ، کیا اچھی بات، کیا اچھی بات۔ اب جو ایک آدھ ادھر تھا اس کو لانے کا بھی اہتمام کیا گیا قدرت کی طرف سے، اور اپنے یعنی قوم میں، اپنے قبیلہ میں، اپنی بہادری میں بہت بے مثل ہے۔ 1000 گھڑ سواروں کا سردار اسے بے سبب نہیں بنایا گیا تھا، لیکن اس کا جو روم میٹ ہے، جو خیمہ میں اس کے ساتھ دوسرا شخص ہے، وہ روایت کرتا ہے کہ میں نے پوری رات اس کو کروٹیں بدلتے ہوئے دیکھا، اور اس بہادر آدمی کو جو کبھی لشکروں میں، جنگوں میں گھبرایا نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ اس کی جبین پہ بار بار پسینے آ رہے ہیں اور اس کی حالت غیر ہو رہی۔ پوچھا بات کیا ہے، اس نے اظہار بھی کیا اس بات کا، پوچھا بات کیا ہے، اس نے کہا بات یہ ہے مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فرزند رسول کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، پہلا سبب میں بناؤں ان کو روکنے کا، پہلا سبب میں بناؤں۔ وہ جو بے چینی، وہ جو ضمیر کی بیداری تھی،
وہ ساری رات کروٹیں بدلنے پر مجبور کرتی ہے. اور جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ صبح پہلا مکالمہ جو ہوا ہے مڈ بھیڑ، یہ پہلا مکالمہ عمر ابن سعد کے ساتھ جو ہوا ہے وہ جناب حر کا ہوا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا تم یہ کر دو گے، واقعی یہ ایسا کر دو گے؟ وہاں لرزہ طاری ہو گیا. وہاں جب اس نے عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ امیر کا حکم ہے، یہ ایسا ہو کر رہے گا، اس نے کہا پھر یہ امیر، یعنی زبان حال یہ کہہ رہی ہے یہ امیر تمہیں مبارک ہو، میں اپنے امیر کے قدموں میں جاتا ہوں. اور اس نے کہا گواہ رہو، میں نے پہلا تیر کو چلایا. دوڑ لگائی، ایڑ لگائی اور لگا کر لشکر امام حسین علیہ السلام میں آ کر شامل ہوئے. باقی جیسے پروفیسر صاحب بات کر چکے ہیں، آ کر معافی مانگی اور کہا کہ اب سرکار نے قبول فرمایا معافی کو. اور حضرت حر جو ہیں وہ پھر آتے ہوئے داد شجاعت دیتے ہیں. ان کی جنگ میں، لڑائی میں، اور جو ان کا اس وقت کا حرب کا اسلوب ہے، جو چیز میں نمایاں محسوس کرتا ہوں وہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ دو پہلو تھے. ایک تو فدا حضرت امام حسین علیہ السلام پر ہونا، دوسرا اپنے ذہن اور ضمیر کے اس بوجھ کو اتارنا جو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا تھا. حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہیں، یہ جنگ جاری ہے، صبح سے ظہر کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے کہا آقا میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے جی چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز بھی آپ کی اقتداء میں ادا کر دوں. نماز صلاۃ الخوف کی صورت میں شریعت کا ایک حکم ہے، کچھ لوگ حفاظتی تدابیر اختیار کریں، کچھ لوگ نماز ادا کریں. نماز ظہر جو ہے وہ ادا کی گئی، اور اس حالت میں نماز ظہر ادا کرتے ہوئے پھر وہ آگے بڑھے ہیں، اور آگے بڑھ کر انہوں نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں. اسی طرح باقی تمام اصحاب نے یہ بات، اس پر تمام مورخین ہمارے آغاز سے لے کر البدایہ والنہایہ کو دیکھیں، ہم تاریخ الکامل ابن اسیر کو دیکھیں، تمام ہمارے جو، اور یہ صرف مورخ نہیں ہیں، یہ اپنے وقت کے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، یعنی عظیم المرتبت لوگ ہیں، یہ متفق ہیں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے کسی ایک نے کمزوری نہیں دکھائی. موت آنکھوں کے سامنے رقصہ ہیں، لیکن وہ موت کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر اپنا آپ قربان کرنے کے لیے بالکل ایسے. بلکہ آپ دیکھیں، انہیں پتہ ہے کہ شہادت کی موت جو ہے یہ جاویدانی ہے، بستر کی موت جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور پھر شہادت بھی وہ جو نواسہ رسول کے بس ختم ہو گئی نا بات. اب حضرت حبیب ابن مظاہر کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، ان کو یہ شان ملی کہ سرکار امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں پہلو میں برآمدہ میں حضرت حبیب ابن مظاہر کو کہ آخری آرام گاہ ملی. زائر سلام کر کے پلٹتا ہے، السلام علیکہ یا انصار الحسین. حبیب ابن مظاہر کو بھی سلام ہو رہے ہیں. کیا شان اللہ نے، کیا شان ہے. بلکہ آپ دیکھیے چھوٹی سی ایک انفارمیشن، حضرت حر جو ہیں ان کا قبیلہ کربلا سے 20 میل تقریباً 32 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد تھا. وہ آپ کی مبارک میت جو تھی، شہید کا جسم وہاں لے گئے تھے. اب کربلا میں ساری زیارتیں کرنے کے بعد صرف حضرت حر کو سلام کرنے کے لیے وہاں جایا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر جان نثاران امام علی مقام، کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نثار کر دیا امام علی مقام پہ، ان کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. سورہ یوسف کی فضیلت. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بچوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کے تمام مراحل کو آسان فرما دے گا. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ بہترین جہاد ادائیگی نماز پر مداومت اختیار کرنا ہے، اور یہی مارکہ کربلا کا اہم ترین پیغام ہے. دین حق کے ہیں سپاہی جانثاران حسین، دین حق کے ہیں سپاہی جانثاران دین حق کے ہیں خلد اعلیٰ
جب دیا شاہ نے بجھایا کوئی اٹھ کر نہ گیا، جب دیا شاہ نے بجھایا کوئی اٹھ کر نہ گیا، رکھتے ہیں دل میں وفا ہی جانثاران حسین، دین حق کے ہیں، نصرت دین کے لیے جان لٹانے آ گئے، نصرت دین کے لیے جان لٹانے آ گئے، خون سے دیتے ہیں گواہی جانثاران حسین، دین حق کے ہیں، بھوکے پیاسے کربلا میں ہو گئے ساجد فدا، بھوکے پیاسے کربلا میں ہو گئے ساجد فدا، مان کر حکم الہی جانثاران حسین، دین حق کے ہیں سپاہی